بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا جعفر الصادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عامر بن عبد القیس رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے عابدوں میں سب سے افضل تھے۔ انہوں نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی تھی کہ میں روزانہ 1000 نوافل پڑھوں گا۔ چنانچہ وہ اشراق سے لے کر عصر تک نوافل میں مشغول رہتے۔ پھر جب گھر آتے تو ان کی پنڈلیاں اور قدم سوجے ہوئے ہوتے، ایسا لگتا جیسے ابھی پھٹ جائیں گے۔ اتنی عبادت کے باوجود آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عاجزی کا یہ عالم تھا کہ اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتے، اے برائیوں پر ابھارنے والے نفس، تو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ خدا عز و جل کی قسم، میں اتنے نیک اعمال کروں گا کہ تجھے ایک پل بھی سکون میسر نہ ہوگا اور تو بستر سے بالکل دور رہے گا۔ میں تجھے ہر وقت مصروف عمل رکھوں گا۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی وادی میں تشریف لے گئے جس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ خونخوار درندوں کی وادی ہے۔ اس وادی میں حمامہ نامی ایک حبشی عبادت گزار بھی رہتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں رہنے لگے۔ دونوں بزرگ اس ایک بستی میں رہتے، اس ایک وادی میں رہتے۔ دونوں بزرگ اس ایک وادی میں رہتے لیکن ایک دوسرے سے ملاقات نہ کرتے۔ حضرت سیدنا عامر بن عبد القیس رحمۃ اللہ علیہ وادی کی ایک سمت میں رہتے اور حمامہ عابد دوسری سمت میں رہتا۔ ان دونوں کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ جب فرض نمازوں سے فارغ ہو جاتے تو نوافل پڑھنا شروع کر دیتے۔ اسی طرح ان دونوں بزرگوں کو اس ایک وادی میں رہتے ہوئے 40 دن اور 40 راتیں گزر گئیں۔ 40 دن کے بعد حضرت سیدنا عامر بن عبد القیس رحمۃ اللہ علیہ حمامہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، سلام کیا اور پوچھا، اے اللہ عز و جل کے بندے، اللہ عز و جل تجھ پر رحم فرمائے، تو کون ہے؟ تو وہ کہنے لگا، تو مجھے چھوڑ دو اور میرے بارے میں فکر مند مت ہو۔ حضرت سیدنا عامر بن عبد القیس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں تجھے قسم دیتا ہوں، تم مجھے اپنے بارے میں بتاؤ کہ تم کون ہو۔ وہ کہنے لگا، میرا نام حمامہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر تو وہی حمامہ ہے جس کے بارے میں مجھے خبر دی گئی ہے تو پھر تو دنیا میں سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ آخر تمہارے اندر وہ کون سی خوبی ہے جس کی وجہ سے تمہیں یہ مرتبہ ملا؟ حمامہ رحمۃ اللہ علیہ نے عاجزی کرتے ہوئے کہا، میں تو بہت زیادہ سست اور کوتا ہوں، یعنی مجھ میں ایسی کوئی فضیلت والی بات نہیں۔ ہاں، میری یہ خواہش ہے کہ اگر فرض نمازوں کی وجہ سے مجھے قیام و سجود نہ کرنا پڑتا تو میں اپنی ساری زندگی رکوع میں ہی گزارتا اور اپنا چہرہ کبھی بھی اوپر نہ اٹھاتا، یہاں تک کہ میری زندگی تمام ہو جاتی اور اسی حالت میں اپنے خالق حقیقی عز و جل سے جا ملتا۔ لیکن کیا کروں، فرائض کی وجہ سے مجھے قیام وغیرہ کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ حضرت سیدنا عامر بن عبد القیس نے فرمایا، میرا نام عامر بن عبد القیس ہے۔ تو حمامہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اگر آپ وہی عامر بن عبد القیس ہیں جن کے بارے میں مجھے خبر ملی ہے تو پھر لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار آپ ہی ہیں۔ آپ بتائیں کہ آپ کے اندر ایسی کون سی خوبی ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ مرتبہ ملا؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی عاجزی کرتے ہوئے فرمانے لگے، میں تو بہت سست اور کوتا ہوں۔ ہاں، ایک بات ہے کہ میرے دل میں اللہ عز و جل کی ہیبت اور رعب گھر کر گیا ہے۔ اب اس پاک پروردگار عز و جل کے علاوہ مجھے کسی چیز سے خوف نہیں آتا۔ میں صرف اسی وحدہ لا شریک ذات سے ڈرتا ہوں، اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ ابھی آپ رحمۃ اللہ علیہ یہ بات کہہ ہی رہے تھے کہ اچانک بہت سے درندوں نے آپ پر چاروں طرف سے حملہ کر دیا اور ایک خوخار درندے نے آپ کے پیچھے سے آپ پر چھلانگ لگا کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے کندھوں پر سوار ہو گیا۔ لیکن قربان جائیں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیری پر کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ فرمائی اور بالکل خوفزدہ نہ ہوئے، بس قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت کرتے رہے، ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ۔ وہ دن ہے جس میں سب لوگ اکٹھے اٹھیں گے اور وہ دن حاضری کا دن ہے۔ کچھ دیر بعد درندہ آپ کو نقصان پہنچائے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر حمامہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، جو منظر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا
کیا آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس سے خوفزدہ نہیں ہوئے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب میں ارشاد فرمایا، مجھے اس سے حیا آتی ہے کہ میں اللہ عز و جل کے علاوہ کسی اور سے ڈروں۔ پھر حمامہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، کیا کروں، مجھے اس پیٹ کی آزمائش میں مبتلا کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے کھانا وغیرہ کھانا پڑتا ہے اور پھر بول و براز کی حاجت ہوتی ہے۔ اگر یہ معاملات نہ ہوتے تو خدا کی قسم میرا رب عز و جل مجھے ہمیشہ رکوع و سجود کی حالت میں دیکھتا۔ حمامہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ دن رات میں 800 رکعت نوافل پڑھتے، پھر بھی اپنے نفس کو ڈانٹتے ہوئے کہتے، میں تو بہت سست اور کوتا ہوں، میں بہت سست اور کوتا ہوں، کچھ بھی عبادت نہ کر سکا۔ سبحان اللہ عز و جل، عمل ہو تو ایسا، اور عاجزی اور خوف خدا عز و جل ہو تو ایسا کہ روزانہ ہزار رکعت نفل رکعت پڑھیں، جسم کو لمحہ بھر بھی آرام نہ دیں، ہر وقت عبادت میں مشغول رہیں، اور بتقاضۂ بشریت جو وقت بقدر ضرورت کھانے وغیرہ میں گزر جائے اس پر بھی افسوس کریں کہ کاش ہمیں کھانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی، تاکہ جو وقت یہاں گزرتا ہے وہ بھی عبادت میں ہی گزرتا۔ ایسی عظیم عبادت کے باوجود عاجزی کرتے ہوئے اپنے آپ کو سست اور کوتا سمجھنا ان عظیم ہستیوں ہی کا حصہ تھا، اور ایک ہماری حالت ہے کہ اولاً تو عمل کرتے ہی نہیں، اگر کبھی 2-4 نوافل پڑھ بھی لیں تو اپنے آپ کو اولیاء کی صف میں شمار کرنے لگتے ہیں، اور اپنے آپ کو بڑا متقی اور عبادت گزار تصور کرنے لگتے ہیں، اور اگر کہیں عاجزی کرتے ہیں تو وہ بھی جھوٹی عاجزی کرتے ہیں جس کی دل تصدیق نہیں کر رہا ہوتا۔ اللہ عز و جل ہمارے حال زار پر رحم فرمائے، اور ان عظیم بزرگوں کی عبادت اور سچی عاجزی کے صدقے ہمیں بھی کثرت عبادت اور سچی عاجزی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان بزرگوں کے صدقے ہم بروں کو بھی بھلا بنا دے۔ آمین۔